الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في باب غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم حمد و سلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے اس کا بے پناہ فضل احسان کہ اس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن نصیب فرمایا ہے اس سے بھی بڑھ کر اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے حضور جان کائنات علیہ السلام کا صدقہ آپ کا امتی ہمیں اس دنیا میں بنا کر بھیجا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز فخر کی بات ہے ہم خوش قسمت ہیں اس بات کے حوالے سے بھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب نصیب فرمایا ہے کیونکہ آپ سب حضرات کے علم ہے کہ ماہ مقدس ربیع النور شریف ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے ان قریب وہ گھڑیاں آنے والی ہیں کہ جن گھڑیوں میں
میرے اور آپ کے نبی کی ولادت و سعادت اس دنیا میں ہوئی ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت اس بات کو اور اس خوشی کو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ پوچھنے والا ہم سے یہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ اس وقت اس دن جلوس نکالتے ہو، گلیوں میں پھرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، لنگر تقسیم کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ ہاتھوں میں جھنڈیاں ہیں اور ہر ایک کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں لگ رہی ہیں، یہ کیوں تم کرتے ہو؟ تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی خوشی میں آج گلیوں میں، سڑکوں میں نکلے ہیں کہ ہمارے نبی کی آج کے دن ولادت ہوئی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اس بات کی طرف آپ کی توجہ لے کر جائیں گے کہ 12 ربیع الاول کو تو حضور جانے کائنات علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، یا پھر اس قول میں اختلاف بھی ہے، لیکن کیونکہ عرف عام میں، عوام میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے، رائج ہو چکی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف ہی کو سونے نبی کی ولادت ہے، اور اسی دن ہم سب جلوس خوشیاں مناتے ہیں، تو ائمہ مفسرین، محدثین، مفکرین اس بات سے روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو بس یہی دلیل ہے کہ آج کے دن خوشی منانا اہل سنت و جماعت کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، لیکن اگر میں آپ کو آیت کا پہلا حصہ اگر آپ کو سنا دوں، بتاؤں، تو فرمایا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ عظیم رسول تم ہی میں سے، یعنی جو مکہ میں رہنے والے مشرکین تھے جو اعتراض کر رہے تھے کہ حضور ہم میں سے نہیں ہے، حضور کوئی نورانی مخلوق ہے، حضور بشر نہیں ہے، تو ان کی جو یہ اعتراضیہ سوال کر رہا تھا، تو اس اعتراض پر جواب دیا جا رہا ہے کہ جان لو لوگوں کہ ہم نے یہ رسول تم ہی لوگوں میں سے ہی چنا ہے، اور تم ہی لوگوں میں سے یہ رسول ہم نے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ اس کی تم پیروی کر سکو اور اس کی تابعداری کرنے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، کوئی گراہ نہ گزرے تم پر، اور فرمایا یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے اور نہایت ہی بھلائی کے لیے ہے، مسلمانوں پر کمال مہربانیاں فرمانے والے ہیں۔ تو ہم نے جاننا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں حضور نے اپنی ولادت پر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا میں تشریف لانے سے قبل کی جو کہانی اپنے چاچا جی کو سنا رہے ہیں وہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کو گاہ بگاہ ملیں گے وہ لوگ کہ جو یہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی ذات پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو اس صحیح حدیث مبارکہ کا وہ جواب ان کے لیے کافی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے چچا جی سے فرما رہے ہیں کہ چچا جان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چچا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں تھا، میں ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں تھا،
تو مجھے اللہ رب العزت لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی کہانی اپنے چچا جی کو سنا رہے تھے۔ فرمایا چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں آپ کو وہ کہانی نہ سناؤں کہ جو لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے قلم جو پیدا کیا ہوا ہے، وہ جب لوگوں کی کہانیاں لکھتا ہے، تقدیریں لکھتا ہے، لوگوں کے غم خوشیاں لکھتا ہے، تو اس قلم کے چلنے کی آہٹ وہ بھی تیرا نبی اپنی ماں کے رحم میں سن رہا ہے، وہ بھی تیرا نبی اور قیامت تک آنے والے ہر بندے کا نبی، وہ یہ تمہیں کہانی بتا رہا ہے، یہ حقیقت بات بتا رہا ہے۔ میرے نبی چاہتے تو قسم کھائے بغیر بھی اپنی بات کا وزن میرے نبی کے منہ سے جو بھی جملہ نکلا سچا نکلا اور سچ پر مبنی ہی نکلا، لیکن کیونکہ حضور کی نظر دیکھ رہی تھی، کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں کہ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے تب تک وہ یقین نہیں کرتے، اور جب تک ان کی آنکھوں کے سامنے چاند ٹوٹ کر 2 ٹکڑے نہ ہو جائے وہ تب بھی نہیں مانتے، اور جب سورج کو نکال کر دوسری طرف پلٹا دیا جائے اور روک دیا جائے، عصر کی نماز کے لیے واپس کر دیا جائے، دیکھنے والی آنکھ جب اس وقت دیکھے تو وہ پھر بھی نہیں مانتی ہے۔ میرے نبی کی نظر اور وہ مبارک نظر دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے یہ بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھانا لازم ہو چکا ہے، ضروری ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس پاک ذات کی، مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بات ہے، میں اپنے ماں کے رحم میں لوح محفوظ کی اوپر چلنے والی قلم کی آہٹ سن رہا ہوں۔ پھر یہاں روکے نہیں، بات کو ختم نہ فرمایا، بلکہ آگے بڑھ کر ایک اور اس سے بھی بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا چچا جی کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے اس شکم میں تھا، رحم میں تھا، میں تو آفتاب اور مہتاب کا سجدہ کرتے وقت کی جو آہٹ تھی، جو آواز تھی، میں وہ بھی سن رہا تھا۔ ابھی میرا نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا، یہ کہانی میرے نبی ہی سنا رہے ہیں بعد میں، اور کب کی کہانی؟ جب وہ بچپن کے زمانے میں ابھی دنیا میں ملی ہے، ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آئی۔ ہم سے اگر کوئی اپنے بچپن کی کہانی سنے یا پوچھے تو شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جس کو اپنے بچپن کا کوئی اکا دکا قصہ ہی یاد ہوگا، اور جب دودھ پینے کا زمانہ ہو تو اس وقت کے بچے کو کیا معلوم کہ میرے ساتھ کب کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا نبی اتنے کمال اور برکت اور شانوں والا نبی ہے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اپنی کہانی اور قلم کی لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز، سورج اور چاند کے سجدے کی آواز میرا نبی اپنے ماں کے شکم میں سن رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کی اکمل مثال ہے، اعلیٰ مثال ہے۔ یہ ایک ہمارا بچپنا ہے کہ ہمیں اپنے بچپن کی کچھ کہانیاں تک یاد نہیں، اور ایک میرے نبی کا بچپن ہے، ایک میرے نبی کا بچپن کا قصہ ہے، ایک میرے نبی کے بچپن کی کہانیاں ہیں، وہ دور ہے، وہ وقت ہے کہ اپنا قصہ، اپنا گزرا ہوا زمانہ، اپنے ماں کے پیٹ میں گزرا ہوا زمانہ میرا نبی اپنے چچا جی کو سنا رہا ہے۔
ہم اس نبی کی ولادت اور اس نبی کی جشن کے لیے خوشیاں مناتے ہیں، بہاریں اور جھنڈیاں گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، جس کے نبی کی ولادت پر عرش میرا رب فرشتوں کے ساتھ جشن منا رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے سجا دو جنت کو، سجا دو پہلے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک، ہر ایک آسمان کو سجا دو، میرے نبی کی ولادت ہونے والی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے گھروں پر ایک جھنڈا لگا لیتا ہے اور اگر کوئی روکنے والا اس کو روکے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے خمیر میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے، اس کی نسل میں اور اس کی سوچ افکار میں میرے نبی کی محبت اب تک ڈلی نہیں ہے، کہ جس نبی کی محبت کے لیے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹائی، صحابہ نے اپنے گھر کے گھر اجاڑے، اس نبی کی محبت ابھی تک اس بندے کے دل میں نہیں اتری، جو لوگوں کو جھنڈے لگانے سے روکتا ہے، جو لوگوں کو مسجدیں سجانے سے روکتا ہے، جو لوگوں کو گلیاں سجانے سے روکتا ہے، جو لوگوں کو لنگر نیاز تقسیم کرنے سے دینے سے روکتا ہے، اس بندے کے دل میں ابھی تک میرے نبی کی محبت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ وہ تو عظیم روح ہے کہ جس روح کو میرے نبی کی محبت میسر آ چکی ہے، اور وہ اپنے مقدر پر ماتم کرے کہ جس کے مقدر میں اب تک میرے نبی کی محبت نہیں آئی، اور وہ جب بھی کچھ بات کرتا ہے تو میرے نبی کے نفس میں پر ہی بات کرتا ہے۔ میرے نبی کا تو پاک اور مبارک وہ جسم ہے کہ جس جسم پر کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی مکھی بھی آ کر نہیں بیٹھی، اور میرا اور آپ کا جسم اتنا گندا جسم ہے کہ پسینہ آئے تو بدبو 7 میل دور تک جائے، اور ایک میرے نبی کا جسم پاک ہے، پسینہ آئے تو لوگ اس خوشبو، اس پسینے کی خوشبو پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کس پاک ہستی کا، یہ کون سا خوشبو، کون سا عطر لگایا ہے۔ میرے نبی کا وہ پاک جسم ہے، یہ میرے نبی کے جسم سے مس ہونے والا وہ پاک پسینہ ہے کہ جس کی خوشبو آج اللہ رب العزت نے گلاب کے پھول میں نچوڑ کر رکھی ہے۔ آپ کبھی گلاب کے پھول کو ناک کے قریب جا کر سونگے اس کو؟ افسوس کہ ان پتیوں کو ہم نے پیروں پر، مولویوں پر اور سیاستدانوں پر نچھاور کرنے کے لیے، اڑانے کے لیے بنا لیا، لیکن ان پھول کی پتیوں میں جا کر خوشبو سونگے، اگر درد رکھنے والا اگر کوئی بندہ ہو تو اس کو مدینہ یاد آئے گا، اس کو مدینے کی گلیاں یاد آئیں گی، اس کو میرے نبی کا وہ پسینہ مبارک یاد آئے گا کہ جن گلاب کی پتیوں پر میرے نبی کے پسینے کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں، ہم اس پاک نبی کا ولادت کی خوشیوں میں اپنے بچوں کو ترانے سناتے ہیں، گھر گھر میں نعتیں اور نغمے سنائے جا رہے ہوتے ہیں، ہر مسجد میں محافلیں سجائی جا رہی ہوتی ہیں، کس کی خوشی میں؟ میرے اور آپ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں۔ یہ سب کہانیاں، یہ سب رونقیں، یہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کی نبی کی ولادت کی خوشی میں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد، اگر میں نے تجھے نبی بنا کر اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں لوگوں کو یہ بھی ظاہر کرتا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ہمیں ہمارے رب کے بارے میں کسی پاک ذات نے بتایا تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی نے بتایا، فرمایا اے محمد، اگر ہم نے آپ کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو ہم تو اپنا رب ہونا بھی لوگوں پر ظاہر نہ کرتے۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ عظیم نبی ہے کہ جس نبی کی امتی بننے پر پہلے انبیاء یہ خوشی کا اظہار تمنا کرتے تھے، تعجب کرتے تھے، کاش کہ ہمیں اس آخری نبی کی امتی بنا دیا جائے۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جلیل القدر اللہ کے نبی، ان کا یہ ارادہ ظاہر ہوتا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ پروردگار ہمیں اس آخری نبی کا، اس اپنے محبوب نبی کا امتی بنا کر بھیج کہ جس کی امت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سوچو اس نبی کی کیا بڑی فضیلت ہوگی۔ آؤ ایک اور بات بتاؤں گا،
میرے نبی کی ولادت جب ہوئی، جب وہ لمحہ، وہ گھڑی اور مبارک گھڑیاں جب قریب آئی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کا ایک نظام ہے کہ ہماری مائیں جب ہمیں پیدا کرتی ہیں، جنتی ہیں، تو ان کے رحم میں ایک وزن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جان پر لگی ہوتی ہے، ایک جان پر رہی ہوتی ہے، اس کا وزن محسوس ہوتا ہے، وہ اس کو پالتی ہے، 9 مہینے تک سنبھالتی ہے۔ لیکن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میرے شکم میں میرا نبی تھا، لیکن مجھے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ کیا فرمایا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ پوری کائنات کا بوجھ اٹھانے والا نبی اپنی ماں کے رحم میں بوجھ نہ بن سکا۔ ماں کو یہ احساس نہ ہوا کہ میرے بدن میں کوئی ذات چل رہی ہے، کیوں کہ میرے نبی نے آ کر پوری کائنات کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھانا ہے، اپنے ذمہ لینا ہے۔ تو وہ نبی اپنے ماں کے رحم میں بھی اللہ کی تزکیہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا ایک عظیم نور اس دنیا میں چھایا، اور اس نور کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں نے میلوں دور مصر کے اندر محلات بازار دیکھ لیے۔ میرے نبی کے نور کی روشنی کی برکت سے سیدہ آمنہ میرے نبی کی والدہ فرماتی ہے کہ اس نور کی برکت سے میں نے میلوں دور سفر طے کرتے ہوئے اپنی جاگتی آنکھوں سے مصر کے محلات دیکھے۔ یہ اس نور محمد کی برکت ہے، اور سوچو نور محمد کی اتنی برکت ہے تو اس پہ میرے نبی کی کتنی برکت ہوگی۔ سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے، دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پچھلے جمعے میں میں نے یہ بات کی ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں 2 ہی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے افسوس اور چیخ مار کر افسوس کیا تھا، غم ظاہر کیا تھا۔ ان میں سے ایک اگر آپ کو بتا دوں تو وہ کافر تھا، وہ شیطان تھا، کہ شیطان کو جب پتہ لگا کہ مسلمانوں کا نبی، آخری نبی کہ جس کے بارے میں میرا رب صدیوں سے وعدہ کر کے آ رہا ہے، ہر نبی اپنے زمانے میں یہ گواہیاں دے رہا ہے کہ آنے والا ہے ایک نبی، آنے والا ہے ایک نبی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ تو جب شیطان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا وہ عظیم نبی اس دنیا میں آ چکا ہے، تو اس وقت اس نے چیخ ماری اور اتنے زور سے ماری اور اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگا، ہائے افسوس اب میرے چاہنے والے مجھ سے دور ہو گئے۔ یعنی جن کو میں بس چٹکی بجاتا، ان کو بس وزن ڈالتا، تو فوراً میری طرف کھینچے چلے آتے۔ اب ان کو نبی اپنی طرف بلائیں گے، اب ان کو نبی کی غلامی نصیب ہو جائے گی، اب لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ پر غلام اس شیطان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان تو گھبرا نہیں، دنیا میں آج بھی لوگ ہیں جو تیری بات مانتے ہیں، دنیا میں آج بھی ایسا پیدا ہو رہا ہے انسان، اور آج بھی ایسے لوگ پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں کہ جو اپنے نبی کو ناراض کر کے، اپنے رب کو ناراض کر کے تجھے خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو نے ہمارے نبی کی ولادت پر غم کا اظہار کیا، لیکن افسوس میرے نبی نے جب بھی ہاتھ اٹھائے، اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے نبی نے کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہ چھوڑا کہ جس لمحے میں میرے نبی نے اپنی امت کو یاد نہ رکھا۔ اور ایک آج ہم اپنے نبی کی امت ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں، لنگر دیتے ہیں، نیاز پیش کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب عملی کردار اور اپنی عملی بات دیکھی جائے اور پرکھی جائے، سنی جائے، تو پھر ہم صفر کی صفر نظر آتے ہیں۔ تو شیطان کو خوش کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، شیطان کو راضی کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، آپ بھی کے معاشرے میں ہیں، ہمارے ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ نماز کا کہا جائے کہتے ہیں کپڑے نہ پاک ہیں، اور جاؤ تو ایسے آنے ہیں،
زکوٰۃ لازم ہو جائے ان پر تو ڈنڈیاں مارتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں، حج لازم ہو جائے تو دائیں بائیں جاتے ہیں۔ شیطان کو خوش کرنے والے آدمی لوگ ہیں، چہرے پر داڑیاں ہوں گی، سروں پر امامے ہوں گے، پہلی صفوں کے نمازی ہوں گے، لیکن کردار لوگوں کو ناراض کرنا، شیطان کو خوش کرنے والا بندہ آج بھی آپ کو پہلی صفوں میں نظر آئے گا۔ مسجدوں میں آ کر مسجد کا تقدس برباد کرنے والے آج بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ رشتہ داریوں میں رشتہ داریاں خراب کرنے والے لوگ آج بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ میرے نبی نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنا سکھایا، میرے نبی نے ہمیشہ لوگوں کو سینے سے لگانا سکھایا، لیکن آج کیا آپ کو وہ بندے نہیں یاد یا ان کو نہیں جانتے جو چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، گھروں تک آنا جانا ان کو محروم ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے محروم ہو چکے ہیں محبت سے۔ بہرحال دستک اتنی کافی ہے کہ میرے نبی کی ولادت کی خوشی پر خوشی منانے والوں مقدر پر میں سمجھتا ہوں کہ قربان جاؤ اپنے مقدر پر کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں نبی کی خوشی کی، ولادت کی خوشی میں تمہیں جشن منانے کا موقع نصیب فرما دیا ہے، جلوسوں پر نکلنے کا موقع نصیب فرما دیا ہے، گھروں میں نیاز پکانے کھلانے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ جن کو اب تک نبی کی محبت میسر نہیں تو وہ اپنے مقدر پر ماتم کریں، غور کریں کہ کون سا ایسا لمحہ ہے کہ میں اپنے نبی سے دور ہوتا چلا جاتا ہوں۔ میرے نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کی رضا تھی، ایسا کیا ہو چکا ہے کہ میں اپنے نبی سے دامن چھڑا کر دور جا رہا ہوں۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نقش قدم پر اگر ہم نے کسی پر چلنا تھا، کسی کے نقش قدم پر چلنا تھا تو وہ میرے اور آپ کے نبی کی پاک ذات ہے۔ پر افسوس آج ہم دوسرے تیسرے کو تو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں لیکن اپنے نبی کو نہیں بناتے۔ میرے نبی نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی نماز چھوڑی نہیں ہے، میرے نبی نے کبھی قربانی لازم ہونے پر قربانی ایسا نہیں ہوا کہ ادانے کی ہو، میرے نبی نے کبھی بھی اپنے پڑوسی کا دل نہیں دکھایا، میرے نبی نے کبھی بھی اپنے رشتہ دار کا دل نہیں دکھایا۔ اور ایک آج ہم ہیں، اسی بڑے امتی ہیں جی، عاشق رسول ہیں، دونوں ہاتھ آسمان تک بلند کر لیتے ہیں، لیکن جب عملی جامہ پہنانے کی بات آتی ہے تو اس وقت مسلمان ہی سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس دیش کو اور ہمارے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کو کھول کر اس کے مطابق فیصلہ دینا اور زندگی گزارنا نصیب فرمائے، کیونکہ جب سے امت نے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، نبی کو چھوڑا، اللہ کے گھر کو چھوڑا، مسلمان تباہ ہوا ہے۔ دور نہیں ہے، بس توبہ کرنے کی دیر ہے، آنسو بہانے کی دیر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو بہا دیتا ہے تو جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی ایک بندہ تو آئے، بس گنے چنے پکے نمازی جو بنے ہوئے بس وہی نظر آتے ہیں، باقی جمعے نمازی، عیدوں پر نظر آنے والے، ہفتے کے بعد نظر آنے والے نمازی آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ بہرحال شکر الحمدللہ کہ وہ بھی آ جاتے ہیں، اور جو جمعے میں نہیں آتا پھر وہ خود ہی جان سکتا ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حضور کی سچی پکی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔